ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کا سوال یہ ہے کہ کیا بھینس کی قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی ہے؟ تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو بر صغیر کے اندر ہی مختلف فی ہے۔ بر صغیر میں ہی کچھ علماء کرام، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، اور یہیں پہ یہ چیز مختلف فی ہے کہ یہاں کے کچھ علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن آپ متقدمین سے متأخرین تمام علماء کرام کی رائے کو دیکھیں گے تو تمام علماء کرام کی یہی رائے ہے کہ قربانی بھینس کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے، بھینس کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ کہ تمہارے لیے بہیمۃ الانعام کی قربانی تم کر سکتے ہو۔ یہ بہیمۃ الانعام میں کتنے جانور آتے ہیں؟ بہیمۃ الانعام کے اندر بنیادی طور پر جو ہیں 8 جانور آتے ہیں، جس کے اندر اونٹ ہے، گائے، بکری اور بھیڑ، یہ قسمیں آتی ہیں۔ اب رہی بات بھینس کی قسم، تو اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ تو علماء عرب کو دیکھیں گے تو علماء عرب یہ کہتے ہیں کہ نوع من البقر، یہ بھینس جو ہے یعنی جاموس اس کو کہا جاتا ہے۔ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جاموس یہ نوع من البقر ہے، گائے کی قسموں میں ہے، لہذا اس کی قسم میں رکھ کر اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں صراحتاً کوئی حدیث موجود نہیں ہے، کیونکہ عرب میں بھینس نہیں پایا جاتا ہے، لہذا نوع من البقر کی قسم کے میں رکھ کر تمام علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں علماء امت کا اجماع ہے میرے بھائیوں، اس سلسلے میں علماء امت کا اجماع ہے، کسی نے اس کے خلاف نقل نہیں کیا ہے۔ لہذا آپ آئیے اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجتمع امتی علی ضلالۃ، میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، لہذا امت کے تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بھینس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ بر صغیر کے اندر کچھ علماء کرام کے یہاں یہ چیزیں ہیں کہ نہیں کی جا سکتی ہے، تو اس سلسلے میں اجماع ہے۔ امام زہیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اتفق العلماء على ان الاضحیہ لا تصح الا من نعم ابل وبقر ومنها الجاموس وغنم ومنها المعز بسائر انواعها، یعنی علماء امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو قربانی کی جائے گی وہ بہیمۃ الانعام میں سے ہی ہونی چاہیے۔ اور بہیمۃ الانعام میں کون کون سے جانور آتے ہیں؟ یہ اونٹ اور گائے کی قسم میں بھینس بھی شامل ہے۔ انہوں نے بھی کہا، امام زہیری رحمہ اللہ نے بھی اس چیز کو ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد انہوں نے وہی آیت کریمہ ذکر کی جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ۔ اسی طریقے سے ابن قدامہ رحمہ اللہ نے مغنی کے اندر اس چیز کو ذکر کیا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا قول ہے، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں لا خلاف فی هذا نعلمه، ہم اس کے خلاف نہیں جانتے ہیں کہ کوئی بھی عالم اس بات کی خلاف ورزی کرتا ہو یا کوئی بھی علماء کرام میں سے کسی کا اختلاف اس سلسلے میں مجھے نہیں معلوم ہے کہ کسی نے اختلاف کیا ہے کہ بھینس کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ ان سے جب یہ سوال پوچھا گیا تھا تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے کہا تھا، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے کے اندر بھی اس چیز میں اجماع تھا اور کسی نے اس کی خلاف ورزی نہیں کیا۔ اسی طریقے سے ابن منذر رحمہ اللہ نے بھی اجماع نقل کیا اس سلسلے میں، اجمع كل من يحفظ عنه من اہل العلم على هذا ولان الجواميس من انواع البقر، یعنی اس بات پر علماء امت کا اجماع ہے کہ یہ جو بھینس ہے یہ گائے کی قسم کے اندر شامل ہے، لہذا اس بات پر اجماع ہے۔ اسی طریقے سے متأخرین علماء میں شیخ صالح بن فوزان رحمہ اللہ سے حفظہ اللہ سے پوچھا گیا سوال کہ کیا بھینس کی قربانی جائز ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ نوع من البقر ہے، لہذا اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے شیخ عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا، الجاموس نوع من البقر، یہ جاموس نوع من البقر ہے، بھینس کی قسموں میں شامل ہوتا ہے، لہذا اس کی قربانی جائز ہے۔ تو تمام دلائل کو اگر رکھیں گے آپ سامنے تو علماء امت کے اجماع کی روشنی میں، اجماع بھی یہ ایک شریعت کے مصادر میں سے ایک مصدر ہے، لہذا اگر علماء امت کا کسی چیز میں اجماع ہے تو وہ بھی قابل عمل ہے، لہذا اس پر عمل کیا جائے۔ اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ اس سلسلے میں کوئی اگر کسی کو اشکال ہے تو ضرور کمنٹ باکس میں استفسار کیجیے گا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے اعمال کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔